حیات الصحابہ۔ ٹاپک: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے بھوک برداشت کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوک برداشت کرنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم جتنا چاہتے ہو کھاتے پیتے ہو، یعنی اپنی مرضی کے مطابق کھاتے پیتے ہو؟ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کو ردی اور خراب کھجوریں اتنی بھی نہیں ملتی تھیں جس سے وہ اپنا پیٹ بھر لیں۔ امام مسلم میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ان کے زمانے میں جو دنیاوی فتوحات ملی ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کا سارا دن بھوک کی بے چینی میں گزر جاتا تھا، آپ کو اتنی بھی ردی کھجوریں نہیں ملتی تھیں جن سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟ کیونکہ افضل یہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے، آپ ہمیشہ افضل پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، بھوک کی وجہ سے۔ یہ سن کر میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مت رو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کے گھر والوں نے ایک رات ہمارے یہاں بکری کی ایک ٹانگ بھیجی، میں نے اس ٹانگ کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے، یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور میں نے ٹکڑے کیے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس سے بھی یہ حدیث بیان کرتی ہیں، اس سے یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہ کام چراغ کے بغیر ہوا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ام المومنین، کیا یہ کام چراغ کی روشنی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اگر ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے کھا لیتے۔ ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کئی چاند گزرے کہ نہ کسی گھر میں چراغ جلایا جاتا نہ آگ۔ اگر انہیں تیل مل جاتا تو اسے اپنے جسم پر لگا لیتے، اور اگر چربی مل جاتی تو اسے کھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ایک چاند گزر جاتا، پھر دوسرا چاند گزر جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں کچھ آگ نہ جلائی جاتی، نہ روٹی کے لیے نہ سالن کے لیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، پھر وہ کس چیز پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا، دو کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے، اللہ انہیں بہترین بدلہ دے، ان کے پاس دودھ والے جانور ہوتے تھے جن کا کچھ دودھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، اے میرے بھانجے، اللہ کی قسم، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 2 مہینے میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بالکل آگ نہ جلائی جاتی۔ میں نے کہا، اے خالہ جان، پھر آپ لوگوں کو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی انصار تھے جن کے پاس دودھ والے جانور بھی تھے، وہ ان کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پلایا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم 40 دن اس طرح گزار لیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ آگ جلتی اور نہ کچھ اور۔ میں نے کہا، آپ لوگ کس پر گزارا کرتے؟ انہوں نے کہا، 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر، اور یہ بھی جب میسر آ جاتی۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا اور فرمایا، میں جب بھی پیٹ بھر لیتی ہوں اور رونا چاہوں تو رو سکتی ہوں۔ اور میں نے کہا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو چھوڑا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ نے کبھی بھی ایک دن میں روٹی گوشت 2 بار پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابن زریر نے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ آنے سے لے کر انتقال کے وقت تک کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ ابن زریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کبھی بھی 2 دن لگاتار جوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ ابن زریر ہی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ کو 2 کالی چیزیں
یعنی کھجور اور پانی پیٹ بھر کر نہیں ملی۔ بہقی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 3 دن تک برابر پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی پیٹ بھر کر کھاتے، لیکن آپ دوسروں کو کھلا دیا کرتے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی لونگی میں چمڑے کا پیون لگا لیا کرتے تھے، اور آپ نے انتقال تک کبھی 3 دن تک صبح اور شام کا کھانا لگاتار نہیں کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا، آپ نے کبھی باریک چپاتی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی بھنی ہوئی بکری نہیں دیکھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے لگاتار کئی راتیں بھوکے ہی گزار دیتے، انہیں رات کا کھانا نہ ملتا تھا، اور نہ ان کی روٹی بھی اکثر جوں کی ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر جوں کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے باپ 3 دن کے بعد کھا رہے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا یہ ٹکیا میں نے پکائی تھی، مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اسے اکیلے ہی کھا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس ایک ٹکڑا لے آئی ہوں۔ پھر آپ نے وہ ارشاد فرمایا جو پہلے گزرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا گیا، آپ نے اسے کھایا، کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ میرے پیٹ میں اتنے دنوں میں گرم کھانا گیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی میدہ نہیں دیکھا۔ حضرت سہل سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ لوگوں کے پاس چھلنی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے لے کر انتقال تک کبھی چھلنی نہیں دیکھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جوں کا آٹا بغیر چھانے ہوئے کیسے کھا لیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جوں کو پیس کر اس پر پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا وہ اڑ جاتا، باقی کو ہم گھوند لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر تھوڑی بہت بھی جوں کی روٹی نہیں بچتی تھی۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا گیا ہو اور اس پر کھانا بچا ہوا ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، بھوک کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ ہم نے کپڑا ہٹا کر اپنا پیٹ دکھایا تو ہر ایک کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن بزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھا کر اپنے پیٹ پر باندھ لیا، پھر آپ نے فرمایا غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں خوب کھانا کھا رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ بہت سے لوگ دنیا میں اپنی خواہشوں پر چل کر ظاہر میں اپنا اکرام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی توہین کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ غور سے سنو، بہت سے لوگ دنیا میں اللہ کے حکموں پر چل کر ظاہر میں اپنی توہین کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنا اکرام کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو راحت اور عزت ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جو مصیبت پیدا ہوئی وہ پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم پیٹ بھر کر کھاتی ہے تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں، ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی خواہشیں بے قابو ہو جاتی ہیں۔